अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेस, अकाउंटिंग की कुछ किस्में जो हैं जो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ की शक्ल में भी होती हैं तालीमी इदारों में और अमली ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ फ़ंक्शनल एरियाज़ और मुख्तलिफ़ जॉब्स की शक्ल में होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि जो हम डिस्कस करें वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो हम उसको डिस्कस करें और अल्लाह ताला हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए। तो आज की इस गुफ्तगू का जो मुख्तसर एजेंडा है वो अकाउंटिंग डिफ़ाइंड यानी कि अकाउंटिंग का तारुफ़ और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग की किस्में कितनी हैं। अकाउंटिंग का तारुफ़ करने से पहले अकाउंटिंग की किस्मों को जानना ज़रूरी है क्योंकि अकाउंटिंग का तारुफ़ उसकी किस्म पे जो है वो डिपेंड करता है। यानी अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे तो उसकी डेफ़िनेशन कुछ और होगी, अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो उसकी डेफ़िनेशन कुछ और होगी। तो मुख्तलिफ़ किताबों में अकाउंटिंग की किस्मों के मुख्तलिफ़ आदात जो है वो बताए जाते हैं और उमूमन इन सबको जमा करें तो ये 8 किस्म की अकाउंटिंग की मुख्तलिफ़ ज़ेली शाखें-बंदी हैं और इनमें जो पहली और सबसे ज़्यादा अहम शाख है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और ये अकाउंटिंग का उमूमन पहला कोर्स भी होता है जहाँ भी तालिब इल्मों को अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, तो सबसे पहले जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग खुद भी इतनी बड़ी है कि जो जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटिंग कहते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक अकाउंटिंग की प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। उसमें भी जो ज़्यादा कोर्सेज़ होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ही होते हैं और ख़ासकर जो शुरू के 3 सेमेस्टर्स के अंदर जो कोर्सेज़ होते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के होते हैं। तो ये खुद भी एक बहुत बड़ा शुबा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इंशाल्लाह हम अपने इस ऑनलाइन कोर्सेज़ के सिलसिले में जो पहले जिस चीज़ को हम देख रहे होंगे और शुरू के कई वीडियोज़ के अंदर कई लेक्चर्स के अंदर हम जिस चीज़ पे काम कर रहे होंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तारुफ़ तो हम अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन इसके अलावा एक और अकाउंटिंग है जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुनियादी तौर पे माज़ी के हिसाब-किताब से जो है वो डील करती है। यानी कि जो वक़्त गुज़र चुका है, जो साल गुज़र चुका है, जो क्वार्टर गुज़र चुका है, क्वार्टर 3 महीने को कहते हैं, जो मंथ गुज़र चुका है, तो उसकी अगर हमें बिज़नेस का हिसाब-किताब करना हो, तो उसके लिए जो अमली तौर पे जो शक्लें हैं और उसके जो उसूल और कवायद व ज़वाबित हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए अगर यूज़ करना हो, आगे के लिए प्लानिंग करनी हो, अगले साल की या अगले 1 क्वार्टर की या 6 महीने की या कोई ऐसा फ़ैसला करना हो कि जिसकी बेस पे जो है उस फ़ैसले के लिए अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो इस किस्म की अकाउंटिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारी 3 ब्रांचेज़ हैं और 3 ब्रांचेज़ में से किसी एक ब्रांच को हम बंद करना चाह रहे हैं या कोई एक नई ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, तो उससे पहले कुछ हमें अकाउंटिंग की कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, कुछ फ़ीज़िबिलिटी बनानी पड़ती है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर होती हैं। यही अकाउंटिंग अगर सरकारी दौर में की जाए तो चूँकि सरकार और सरकारी इदारों के अपने कुछ उसूल और कवायद ज़वाबित होते हैं और उसमें सबसे बुनियादी तौर पे 2-3 जो मुनफ़रिद बातें हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग में वो ये हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो है वो मुनाफ़े के लिए नहीं होती और दूसरी अहम बात ये है कि गवर्नमेंट में खर्चे जो है वो पहले जो है उनका तयन किया जाता है और आमदनी जो कि टैक्स वगैरह से वसूल की जाती है उसका तयन बाद में किया जाता है, जबकि बाकी सारे बिज़नेस में नॉर्मली आमदनी को देख के खर्चों का तयन किया जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग और फिर गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अपने कुछ उसूल व ज़वाबित हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, तो इसलिए एक मुस्तकिल एक अलग अकाउंटिंग की शक्ल इख्तियार कर गई है। हमारे पाकिस्तान में शायद आपने सुना होगा एक इदारा है पिपफा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स। ये इदारा जो है आईकैप यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान और आईसीएमपी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ने मिल के इस इदारे को बनाया है और इस इदारे के अंदर जो बुनियादी तौर पे जो कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप इस इदारे में दाखिला ले सकते हैं। वो कोर्सेज़ जो है वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग ही को सामने रख के कराए जाते हैं। अकाउंटिंग की चौथी किस्म जो है वो ऑडिटिंग है, जो बुनियादी तौर पे अकाउंटिंग नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग और जितना हिसाब-किताब किसी बड़ी पब्लिक कंपनीज़ के अंदर पब्लिक कंपनीज़ क्या होती हैं हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन ऐसी कंपनीज़ के अंदर कि जिसके अंदर बहुत सारे हिस्सेस हों और बहुत सारे हिस्सेदार हों, जिसके अमली तौर पे कहना चाहिए कि बहुत सारे पार्टनर्स हों, जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो, उनके लिए फिर एक रेगुलेशन है, एक रूल है, एक उसूल है कि उनके अकाउंट्स को एक अकाउंटिंग का पुलिस अफ़सर जो है वो आके उसको चेक भी करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि इस अकाउंटिंग के अंदर जो है कोई किसी किस्म की गलती
یا کسی قسم کی دھوکہ دہی کا اندیشہ جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ جو کام ہے یہ آڈیٹنگ کہلاتا ہے، اور یہ پولیس والا کوئی سرکاری پولیس افسر نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود بھی ایک اکاؤنٹنگ کا ایکسپرٹ آدمی ہوتا ہے، اور یہ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے. اور آڈیٹنگ جو ہے تو اس اکاؤنٹنگ جو کی ہوئی اکاؤنٹنگ ہے اس کو چیک کرنے، اور کس طرح سے اس میں جو ہے کسی قسم کی غلطیاں پکڑی جا سکتی ہیں، یا غلطیوں کا اندیشے کو کس طرح سے رفع کیا جا سکتا ہے، یہ سارا کام جو ہے آڈیٹنگ کے اندر کیا بھی جاتا ہے اور پڑھایا بھی جاتا ہے. اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ ریسرچ ایک مستقل ایک علیحدہ فیلڈ ہے کہ اکاؤنٹنگ میں جو لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں وہ اگر اکاؤنٹنگ کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ریسرچ کرنا چاہیں تو اکاؤنٹنگ ریسرچ بھی ایک بنیادی طور پہ ایک شعبہ ہے. شاید اس وقت میں اس کو صحیح طرح سے آپ کو نہ سمجھا پاؤں، لیکن جو ہے جب انشاءاللہ ہم تھوڑا آگے جائیں گے تو اکاؤنٹنگ ریسرچ بنیادی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں مختلف کمپنیوں کا، مختلف اداروں کا، اور اس ڈیٹا کی بیس پہ آپ مختلف قسم کے ٹرینڈ یا مختلف قسم کے جو ہے وہ رواج جو ہے وہ سامنے لا کے جو ہے اس کی مدد سے آپ جو ہے وہ کچھ مسائل کے حل کی طرف جو ہے کوئی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اکاؤنٹنگ ریسرچ ہے. ہم ان سب کی جو ہے وہ فارمل ڈیفینیشن ڈسکس نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک انفارمل جو ہے وہ ان کا ایک تعارف جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. فارمل ڈیفینیشن ہم انشاءاللہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی ڈسکس کریں گے، جو ہمارا اس وقت جو ہے ہمارا فوکس ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس اکاؤنٹنگ ایجوکیشن ہے کہ اکاؤنٹنگ کو پڑھنا اور پڑھایا جانا کس طرح سے ہے. یہ مستقل طور پہ ایک الگ بنیادی فیلڈ ہے. ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کو پڑھنے اور پڑھانے سے ہے. یعنی جو لوگ اکاؤنٹنگ میں پڑھنے یا پڑھانے سے مستقل طور پہ وابستہ ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹنگ ایجوکیشن میں بھی ان کو تھوڑا سا زیادہ جو ہے اس کو ایریا کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اکاؤنٹنگ ریسرچ میں بھی انوالو ہوتے ہیں. ٹیکس اکاؤنٹنگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ٹیکس کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے، اور ٹیکس اکاؤنٹنگ کو سمجھنے سے پہلے ٹیکس کی قوانین کا سمجھنا بھی ضروری ہے. اور چونکہ ٹیکس کے قوانین جو ہے وہ عام اکاؤنٹنگ کے مقابلے میں مختلف ہوتے ہیں ہر ملک کی اندر، تو اس لیے ٹیکس اکاؤنٹنگ جو ہے مختلف ایک مستقل ایک الگ شعبے کی جو ہے وہ شکل اختیار کر گئی ہے. اس کے علاوہ بھی کمپنیز کے اندر بھی، کاروباری اداروں کے اندر بھی ٹیکس مقاصد کے لیے اکاؤنٹنگ کی کچھ الگ جو ہے وہ چیزیں مینٹین کرنی پڑتی ہیں، اور اس لیے ٹیکس اکاؤنٹنگ اس تمام چیزوں کو ٹیکس اکاؤنٹنگ کے دائرے میں لایا جاتا ہے. اور کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی عموماً ساتھ ہی پڑھائی جاتی ہے، لیکن کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ ماضی کی بات کرتی ہے، مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ مستقبل کی بات کرتی ہے. کاسٹ اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں بھی کچھ فرق ہے، اور یہ فرق ہم زیادہ اچھی طرح سے دیکھ سکیں گے جب ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں پڑھ لیں گے. لیکن ابھی اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ایک ایسی برانچ ہے جہاں کسی بھی چیز کی جو لاگت ہے یا کاسٹ ہے، اس کاسٹ کو صحیح طرح سے ورک آؤٹ کرنے کے لیے جو بھی اصول و ضوابط اور جو بھی ٹیکنیکس جو ہے وہ بنائی گئی ہیں وہ کاسٹ اکاؤنٹنگ میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں. فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں عموماً ہم جو ہے موٹی موٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم پوری کمپنی کے پروفٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر ہم کمپنی کی ہر پروڈکٹ کی الگ پروفٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر ہم پیریڈ وائز جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں. کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جس فیصلے کے لیے ہمیں کاسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ہر آرڈر کے لیے، کسٹمر کے ہر آرڈر کے لیے، یا جو ہے ہر جاب کے لیے یا ہر بیچ کے لیے ہم اکاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ شاخیں تھیں. اور اس کے بعد فائنینشیل اکاؤنٹنگ جو کہ ہماری اس وقت فوکل پوائنٹ ہے، ہمارا مقصد ہے. اکاؤنٹنگ کو اگر بغیر کسی صفت کے بھی بتایا جائے تو عموماً اس سے مراد فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہی ہوتی ہے. تو اس لیے جہاں کہیں آپ کو اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن ملے گی تو وہاں آپ کو دراصل فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہی کی ڈیفینیشن ملے گی. تو اس کی تعریف یہ ہے کہ ٹو آئیڈینٹیفائی، یعنی کہ کسی چیز کو پرکھنا، اس کا تعین کرنا. ٹو ریکارڈ، اس کے بعد اس کو ریکارڈ کرنا. اینڈ کمیونیکیٹ، اور اس کے بعد اس بات کو آگے پہنچانا کسی دوسرے شخص تک، اس کا جو ہے وہ اس کی رسائی کو ممکن بنانا. آف دا اکنامک ایونٹس، تو یہ چوتھی ٹرم ہے اس ڈیفینیشن کے اندر کہ جو مالیاتی واقعات ہیں، شاید صحیح اردو اس کی میں نہیں کر پا رہا، لیکن کاروبار کے اندر بہت ساری ایونٹس ہوتی ہیں، بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ان میں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کو مالیاتی طور پہ ناپا جا سکتا ہے، کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کو مالیاتی طور پہ نہیں ناپا جا سکتا. تو اکاؤنٹنگ صرف ان ایکٹیویٹیز کو، ان ایونٹس کو ڈیل کرتی ہے، ان ایونٹس کے ریکارڈ کرتی ہے
ان واقعات کو ریکارڈ کرتی ہے جن کو مالیاتی طور پہ ناپا جاتا ہے. تو اکنامک ایونٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعات بزنس کے اندر وہ ساری باتیں جن کی کوئی مالیاتی طور پہ کیلکولیشن ہو سکتی ہے اس کے بارے میں اکاؤنٹنگ کی جا سکتی ہے، تو اس لیے اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کا حصہ ہے. مثال کے طور پہ ہم باقی ان وربس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا اور آگے دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو ہے ہم نے جو ہے وہ ہمارے کمپنی کے اندر 3 پارٹنر ہیں، ہم نے ایک چوتھے پارٹنر کو ایڈ کر لیا. تو چوتھے پارٹنر کو ایڈ کرنا جو ہے اس کو مالیاتی طور پہ نہیں ناپا جا سکتا، لیکن وہ چوتھا پارٹنر کتنا کیپٹل لایا ہے، کتنا سرمایہ لایا ہے ہمارے کاروبار میں، اس کو مالیاتی طور پہ ناپا جا سکتا ہے. تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو سرمایہ لایا ہے وہ تو ایک اکنامک ایونٹ ہے، لیکن جو پارٹنر ہم نے ایڈ کیا ہے وہ کوئی اکنامک ایونٹ جو ہے وہ نہیں ہے. تو جو پارٹنر ایڈ کیا ہے اس کی کوئی اکاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی، لیکن جو وہ سرمایہ لایا ہے اس کی اکاؤنٹنگ ہو سکتی ہے. اس طرح اور بہت ساری مثالیں جو ہے سمجھی اور سمجھائی جا سکتی ہیں کہ اکاؤنٹنگ کا ڈومین جو ہے وہ صرف اکنامک ایونٹس ہے، یعنی وہ تمام واقعات جن کو مالیاتی طور پہ جن کی پیمائش ہو سکتی ہے. ان تمام ایونٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی اکاؤنٹنگ کا کام ہے، پرکھنا یعنی کہ اس بات کا تعین کرنا کہ واقعی وہ مالیاتی ایونٹس ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر مالیاتی ایونٹ ہیں تو اس میں کون سی چیز جو ہے وہ آ رہی ہے، کیونکہ اکنامک ایونٹس میں ہمیشہ کوئی چیز جا رہی ہوتی ہے، کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے. انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں ایکسچینج آف اکنامک ریسورسز، کہ کسی مالیاتی چیز کا تبادلہ ہو رہا ہو اور تبادلے میں کوئی چیز جا رہی ہوتی ہے، کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے. تو آئیڈینٹیفائی کرنا، پرکھنا کہ کیا چیز جا رہی ہے اور کیا چیز آ رہی ہے، یہ بھی اکاؤنٹنگ کا حصہ ہے ڈیفینیشن کا. اس کے بعد اس کو ریکارڈ کرنا، اس کو لکھنا کہیں، اور اس لکھنے کے لیے باقاعدہ اصول و ضوابط ہم نے جو ہے وہ اکاؤنٹنٹس نے جو ہے وہ وضع کر رکھے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد نہ صرف لکھنا بلکہ وہ جو لکھا ہوا سارا ریکارڈ ہے جو کہ شاید بہت بڑا ہو، اس کو پھر خلاصوں کی شکل میں، سمریز کی شکل میں اس کو آگے پہنچانا، اس کو دوسروں کو بتانا، اس کو کمیونیکیٹ کرنا، یہ تینوں چیزیں ہیں وہ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کے اندر شامل ہیں. یہ جو آئیڈینٹیفائی کا کام ہے، پرکھنے کا کام ہے، یہ ذہنی طور پہ ہوتا ہے اور یہ کانسیپچل کام ہے. اور اس کے بعد جو ریکارڈنگ کا کام ہے اس کو ہم اکاؤنٹنگ سائیکل بھی کہتے ہیں. اور جو تیسری اہم چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے کمیونیکیٹ کرنا، کہ جس کو ہم خلاصے بناتے ہیں، اور ان خلاصوں کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں آئیڈینٹیفائی، ریکارڈ اینڈ کمیونیکیٹ دی اکنامک ایونٹس آف این آرگنائزیشن کی، یہ ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں وہ کسی نہ کسی ادارے کے توسط سے کی جا رہی ہیں. کہ ہم جب بھی اکاؤنٹنگ کرتے ہیں تو اکاؤنٹنگ میں اس بات کا تعین کیا جانا ضروری ہے کہ ہم کسی ادارے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. یعنی اکاؤنٹنگ جب بھی کی جائے گی تو کسی ادارے کے ریفرنس سے کی جائے گی. اکاؤنٹنگ جو ہے میرے بزنس کی ہو رہی ہے تو وہ مختلف ہے میری اپنی ذاتی اکاؤنٹنگ سے. تو ہم جو ہے ایک اصول جس کو ہم آگے اسی سلائڈ میں دیکھیں گے، جس کو ہم اکنامک اینٹی پرنسپل کہتے ہیں، کہ ہمیشہ ادارے کو اس کے اونر سے الگ جو ہے گردانا جاتا ہے اور اس کے اونر سے الگ اس کا تعین کیا جاتا ہے. اسی طرح جب بھی آپ اکاؤنٹنگ کریں گے، جب بھی آپ اکاؤنٹنگ کی بات کریں گے، مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ جی پروفٹ جو ہے وہ 36,000 روپے ہے، تو یہ نامکمل معلومات ہے جب تک کہ اس کے اندر ادارے کا نام نہ ہو کہ پروفٹ کس ادارے کا ہے. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں کیوں کی جاتی ہیں کہ فار انٹرسٹڈ یوزرس، یہ ساری کمیونیکیشن، یہ ساری بات کرنی ہے کہ جن لوگوں کو اس اکاؤنٹنگ کی انفارمیشن کی بیس پہ کچھ فیصلے کرنے ہیں وہ انٹرسٹڈ یوزرس ہیں. وہ انٹرسٹڈ یوزرس مالکان بھی ہو سکتے ہیں بزنس کے، وہ بزنس کو قرض دینے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بزنس کے سپلائرز بھی ہو سکتے ہیں، بزنس کے کسٹمرز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم آگے سلائڈ میں دیکھتے ہیں. تو یہ ایک مکمل ڈیفینیشن ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی. اٹ از ٹو آئیڈینٹیفائی، ریکارڈ اینڈ کمیونیکیٹ دی اکنامک ایونٹس آف این آرگنائزیشن ٹو انٹرسٹڈ یوزرس اور فار انٹرسٹڈ یوزرس. تو جس طرح کہ ہم نے یہاں دیکھا کہ بنیادی طور پہ 3 ایکٹیویٹیز ہیں، اسی طرح آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو 3 ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ایک چیز آئیڈینٹیفیکیشن ہے، دوسری چیز ریکارڈنگ ہے، تیسری چیز کمیونیکیشن ہے. اور جو ہے ریکارڈنگ ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے ایک ڈیٹیل سسٹم چاہیے. جو کہ کمیونیکیشن ہے وہ خلاصوں کی شکل میں ہوتی ہے. اور اکاؤنٹنگ پروسیس انکلوڈز دا بک کیپنگ فنکشن. بک کیپنگ جو ہے وہ اصل میں ریکارڈنگ کا جو دوسرا نام ہے اس کو بک کیپنگ نام ہے. یعنی کم اداروں میں جو اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ان اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا جو لوور اسٹاف ہوتا ہے یا مڈل لوور اسٹاف ہوتا ہے وہ زیادہ تر بک کیپنگ کا کام کر رہا ہوتا ہے. بک کیپنگ کا مطلب ہے کہ جو کاروبار کے اندر جو مالیاتی واقعات ہو رہے ہیں، اکنامک ایونٹس ہو رہی ہیں، ان کو ریکارڈ کیا جائے.